کیا آپ جانتے ہیں کہ جدید نیو یارک جو آج دنیا کا مالیاتی مرکز سمجھا جاتا ہے کبھی شیشے کے چند موتیوں اور لوہے کے سادہ اوزاروں کے بدلے حاصل کیا گیا تھا؟ آج نیو یارک فلک بوس عمارتوں، تیز رفتار زندگی اور عالمی تجارت کی علامت ہے، لیکن 17ویں صدی میں یہ جگہ سمندر کے کنارے واقع ایک کمزور، چھوٹی اور غیر یقینی بستی تھی۔ یہ کہانی تاریخ کی کتابوں میں درج اعداد و شمار کی نہیں بلکہ ان عام لوگوں کی ہے جو یہاں رہتے تھے، یہاں کام کرتے تھے اور زندہ رہنے کے لیے ہر دن جد و جہد کرتے تھے۔ سولہ سو کی دہائی کے آغاز میں مین ہٹن گھنے اور سرسبز جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا۔ درخت پانی کے کناروں تک پھیلے ہوئے تھے اور سیل خاموش، قدرتی اور تقریباً غیر آباد تھا۔ یہ زمین لیاپے قبائل کی تھی، ایسے لوگ جو نسلوں سے اس سرزمین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ جب ڈچ لوگ یہاں پہنچے تو انہوں نے زمین پر اپنا سامان رکھا، لوہے کے اوزار، شیشے کے موتی اور کپڑا۔ یورپ میں یہ چیزیں معمولی سمجھی جاتی تھی، مگر لیناپے لوگوں کے لیے یہ قیمتی، مفید اور عملی اہمیت رکھتی تھی۔ اس کے بدلے میں لیناپے قبائل نے جانوروں کی قیمتی کھالیں دی، نہ کوئی جنگ، نہ زبردستی، نہ ہی طاقت کا استعمال۔ لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ بدلنے لگا۔ یورپی بیماریاں پھیلی، نئے معاشی اصول نافذ ہوئے اور زمین پر قبضہ آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ وہ تجارت جو شیشے کے موتیوں سے شروع ہوئی تھی، آخرکار ایک پوری قوم کے بے گھر ہونے پر ختم ہوئی۔ 17ویں صدی کے وسط تک لیناپے قبائل کو مین ہٹن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور یہی وہ تلخ کہانی تھی جو بعد میں پورے شمالی امریکہ میں دہرائی گئی۔ اگر اوپر سے دیکھا جائے تو نیو ایمسٹرڈیم ایک بے ترتیب اور بد نظم شہر دکھائی دیتا تھا۔ تنگ اور کیچڑ سے بھری گلیاں، بے ترتیب لکڑی کے مکانات اور ہر طرف آزاد گھومتے ہوئے سور۔ زندگی سورج کی روشنی کے ساتھ شروع ہوتی اور شام کے ساتھ ختم ہو جاتی تھی۔ اونچی جگہوں پر ہوا سے چلنے والی چکیاں تھیں اور گھروں کی چمنیوں سے ہمیشہ دھواں اٹھتا رہتا تھا۔ یہ کوئی طاقتور یا شاندار شہر نہیں تھا، یہ ایک ایسا شہر تھا جو سیکھ رہا تھا کہ کیسے زندہ رہا جاتا ہے۔ شہر کے مرکز میں ایک قلعہ موجود تھا، طاقت اور اختیار کی واضح علامت، جس کے قریب ڈچ ریفارم چرچ تھا جہاں مذہب روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیو ایمسٹرڈیم اپنے وقت کے لحاظ سے غیر معمولی حد تک روادار شہر تھا، امریکی شہریوں کی شناخت بنا۔ یہ بستی ڈیسٹ ویسٹ انڈین کمپنی کے زیر انتظام تھی، ایک تجارتی کمپنی جو نہ صرف تجارت چلاتی تھی بلکہ قانون بناتی اور ٹیکس بھی وصول کرتی تھی۔ یہاں ذاتی آزادی سے زیادہ معیشت اور کاروبار کی حکمرانی تھی۔ شہر کے شمال حصے میں ایک لکڑی کی دیوار تعمیر کی گئی تھی جو آج ہمیں وال سٹریٹ کے نام سے معلوم ہے۔ اس وقت یہ دولت کی علامت نہیں بلکہ خوف، دفاع اور غیر یقینی مستقبل کی نشانی تھی۔ بندرگاہ پر شہر کی اصل زندگی موجود تھی۔ جہاز یورپ، افریقہ اور کیریبین سے آتے تھے۔ وہاں ایک نہر تھی جو آج براڈ اسٹریٹ کہلاتی ہے۔ یہ نہر گندی اور بدبودار تھی، لیکن یہی نہر شہر کو زندہ رکھتی تھی۔ یہاں یورپی مزدور، جبری مشقت کرنے والے اور غلام افریقی سخت محنت کرتے تھے۔ بازار شہر کی سب سے زیادہ زندہ جگہ تھی۔
مختلف زبانیں، مختلف چہرے اور ہر طرف کاروبار کی گہما گہمی۔ 1664 میں انگریز جنگی جہاز بندرگاہ میں داخل ہوئے۔ گورنر پیٹر لڑنا چاہتا تھا لیکن عوام نے انکار کر دیا۔ انہوں نے عزت کی بجائے بقا کو چنا۔ بغیر ایک گولی چلائے نیو ایمسٹرڈیم نیو یارک بن گیا۔ یہ تھی نیو یارک کی کہانی، جب نیو یارک ابھی نیو یارک نہیں بنا تھا۔